میرا نام گلشن ہے۔ میری عمر اس وقت 19 سال ہے۔ میں بہاولپور میں رہتی ہوں۔ ہماری فیملی ٹوٹل 6 افراد پر مشتمل ہے۔ میری 3 بہنیں اور 1 بھائی اور امی ابو۔ میری 2 بہنیں شادی شدہ ہیں اور وہ اپنے گھر والی ہیں۔ میرا بھائی مجھ سے 2 سال چھوٹا ہے اور اس کی عمر 17 سال ہے۔ میرے بھائی کا نام وقاص احمد ہے۔ وقاص بھائی میٹرک کے اسٹوڈنٹ ہیں اور انہوں نے میٹرک کے امتحانات دیے ہیں۔ ابھی وہ گھر میں فارغ ہی ہوتی ہیں۔ میں بھی کالج میں پڑھتی ہوں اور انٹر کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ گھر میں ہم ٹوٹل 4 افراد ہوتی ہیں کیونکہ دونوں بہنوں کی شادی ہو گئی ہے اور وہ سسرال چلی گئی ہیں۔ ہم امی ابو کے ساتھ گھر میں ہی رہتے ہیں۔ ابو ایک کپڑے کی دکان پر سیل لگاتی ہیں اور وہاں سے ہمیں اچھے خاصے پیسے مل جاتی ہیں جس سے ہمارا گھر اچھے طریقے سے چلتا ہے۔ ابو صبح 8 بجے دکان پر چلے جاتی ہیں اور رات 9 بجے واپس آتی ہیں۔ اتنے میں امی گھر کے کام کاج کرتی ہیں اور میں 12 بجے کالج سے واپس آ جاتی ہوں۔ بھائی بھی گھر میں موجود ہوتی ہیں۔ ہم بہن بھائی آپس میں کچھ گپ شپ لگاتے ہیں اور گپ شپ لگانے کے بعد ہم اپنے اپنے کمرے میں سو جاتے ہیں۔ زندگی اسی طرح گزر رہی تھی کہ اچانک ایک دن میری پھپھو کا بیٹا عدنان ہمارے پاس رہنے کے لیے آ گیا کیونکہ اسے بہاولپور میں ایک جاب کی آفر ہوئی تھی جسے وہ کرنے کے لیے ہمارے پاس رہنے آ گیا تھا۔ وہ ابو کی بہن کا بیٹا تھا اور ابو نے اسے یہی مشورہ دیا تھا کہ وہ ہمارے پاس ہی رہے اور ہمارے پاس رہ کر جاب کرے تاکہ اسے کرائے کے گھر میں نہ رہنا پڑے۔ میری پھپھو طلاق یافتہ تھی اور ان کا ایک ہی بیٹا تھا۔ عدنان کافی کڑیل اور خوبصورت نوجوان تھا۔ میں اسے دیکھتے ہی پہلی نظر میں اس پر دل ہار بیٹھی تھی، مگر ابو سے کافی ڈرتی تھی کہ اگر ابو کو پتہ چل گیا کہ میں عدنان پھپھو کے بیٹے پہ بری نظریں رکھنا شروع ہو گئی ہوں تو ابو مجھے کافی ماریں گے اور میری بے عزتی کریں گے۔ اس لیے میں شروع میں تو عدنان سے دور ہی رہتی تھی، مگر اب ان کو دیکھ کے مجھے کافی عشق کا خمار چڑھ چکا تھا اور میں اب اسے جلدی ہی حاصل کرنا چاہتی تھی کیونکہ عدنان جیسا لڑکا ہمارے پورے محلے میں نہیں تھا۔ وہ اس قدر خوبصورت اور غضب نین نقش والا تھا کہ ہر لڑکی دیکھتے ہی اس پر دل ہار جاتی۔ میں بھی جوان تھی اور 19 سال کی خوبصورت لڑکی تھی، اس لیے عدنان کو دیکھتے ہی اس پر فدا ہو گئی۔ اب اسے حاصل کرنا چاہتی تھی۔ ایک دن امی کسی کام سے چلی گئی تھی اور گھر میں اور عدنان ہی رہ گئے تھے کیونکہ وقاص بھائی بھی باہر اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلنے کودنے چلے گئے تھے۔ ہم گھر میں ہی اکیلے تھے۔ میری پھپھو کے بیٹے کو ابو نے اوپر والے پورشن میں علیحدہ کمرہ دیا ہوا تھا۔ ہم سب نیچے والے پورشن میں ہی رہتے تھے، اس لیے میں اوپر کپڑے تار پر ڈالنے کے لیے گئی تو میں نے عجیب سا منظر دیکھا۔ جب میں اپنی پھپھو کے بیٹے عدنان کے کمرے کے آگے سے گزری تو وہ اپنی شلوار میں ہاتھ ڈال کر عجیب سی حرکت کر رہی تھی جو مجھے بہت ہی اچھی لگی تھی۔ وہ خود کو سکون دے رہے تھے۔ میں یہ منظر کھڑکی سے چھپ کر دیکھ رہی تھی کیونکہ ان کے کمرے کا دروازہ بند تھا مگر کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ میں کھڑکی کے سامنے کھڑی تھی کہ عدنان اپنے آپ کو لگے ہوئے تھے۔ میں کافی دیر وہ منظر دیکھتی رہی اور خود بھی اپنے آپ کو سکون دینے لگی تھی۔ میں عدنان بھائی کو بول چکی تھی اور خود کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ اتنے میں عدنان کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ میرے پاس آئے اور مجھے بازو سے پکڑ کر اپنے کمرے میں لے گئے اور مجھ سے پوچھنے لگے تم یہ سب کیا کر رہی تھی؟
میں اس کے سامنے کافی شرمندہ ہونے لگی اور میں الٹا اس کو ڈانٹنے لگی کہ تم پہلے کر رہے تھے۔ عدنان مجھے کہنے لگے کہ تم یہ سب کام چھوڑ دو، ہم آپس میں یہ کام کیا کریں گے، اس لیے کسی کو علم بھی نہیں ہوگا اور تمہاری خواہش بھی پوری ہو جایا کرے گی اور میں بھی تم سے سکون لے لیا کروں گا۔ میں عدنان کی باتوں میں آ چکی تھی، اس لیے اس کے ساتھ کرنے لگی تھی۔ ہم تقریباً 1.5 گھنٹے سے ایک دوسرے کے ساتھ لگے ہوئے تھے۔ عدنان کے ساتھ کر کے مجھے کافی سکون مل چکا تھا اور میں اس کی باہوں میں ہی گر پڑی تھی۔ عدنان اب میرے ساتھ وعدہ کر چکے تھے کہ میں شادی بھی تم سے کروں گا، اس لیے ہم ایک دفعہ کر کے میاں بیوی والا کھیل کھیلیں گے۔ میں نے عدنان سے حامی بھر لی تھی اور اس نے مجھے نیند کی گولیاں لا کر دی اور کہا کہ آج کی رات ہم دونوں ہنی مون منائیں گے، اس لیے تم یہ گولیاں سب کو دودھ میں ڈال کر دے دینا۔ میں عدنان کی بات مان گئی تھی اور نیند کی گولیاں کھلا کر سب کو جلدی سے سلا دیا تھا اور میں تیار ہو کر عدنان کے کمرے میں چلی گئی تھی۔ عدنان پہلے ہی میرا انتظار کر رہے تھے۔ پھر میں اس کی باہوں میں گری تو پوری رات اس نے میرے ساتھ ہنی مون منایا اور ہم پوری رات ہی ایک دوسرے سے سکون لیتے رہے تھے۔ امی صبح اٹھے تو ان کا سر چکرا رہا تھا۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ نہ جانے کیوں رات بھر ان کی آنکھ نہیں کھلی۔ میں نے ابو کہا، ابو میرا بھی سر درد کر رہا ہے اور مجھے بھی چکر آ رہی ہیں، شاید رات دودھ والا جو دودھ ہمیں دے کر گیا تھا اس میں کوئی زہریلی چیز تھی جس کی وجہ سے ہمیں نیند آئی۔ ابو بھی میری بات مان گئے تھے اور انہوں نے دودھ والے کو بدل لیا تھا، حالانکہ میں جانتی تھی کہ میں نے نیند کی گولیاں دے کر سب کو سلا دیا تھا اور اپنی پھپھو کے بیٹے کے ساتھ رنگ رلیاں منائی تھی، مگر سب گھر والے اس بات سے بالکل انجان تھے اور میں نے عدنان سے سکون بھی لے لیا تھا۔